وقت کوئی ساتھ میں پڑھ لیے تو پڑھ. تو جو ہماری مرضی کے مطابق ہے حقوق اللہ میں بس اسی پر عمل کرتے ہیں. یہی معاملہ روزے کا ہے. 5 جو بنیادی چیزیں ہیں توحید کے بعد نماز, روزے کا بھی یہی معاملہ. ہم نے دیکھا بھی چند دنوں پیشتر ایک ماہ بھی نہیں گزرا, کتنے جو ہے رمضان کے مہینوں میں آتے پیتے نظر آئے. پوچھا گیا وجہ کیا کریں, نہیں ہو پاتا ہے. کیوں؟ بہت محنت کا کام ہے, مشقت کا کام ہے, بہت کڑک نوکری ہے, بھٹی پہ رہنا پڑتا ہے, دن بھر دوڑنا پڑتا ہے. تو یہ بھٹی, دن بھر دوڑنا, نہیں ہونا, یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر عذر معقول نہیں ہے. ان کی بنا پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا. ایک روزہ نہ رکھنے والے کا آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ سنا آپ نے. 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے, 60 مسکین کو کھانا کھلائے, یہ اس کا کفارہ ایک روزے کی. وہ جو مسلسل چھوڑ دیا 30 مہینے, 30 دن, 1 مہینہ, اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ روزے میں یہی معاملہ تھا, زکوٰۃ میں یہی معاملہ ہے. جو اسلام کی بنیادیں ہیں زکوٰۃ کا بھی یہی معاملہ ہے. ہم نے دیکھا ہے, پوچھا لوگوں سے, الحمدللہ ان کے پاس پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جب پوچھا جاتا آپ نے زکوٰۃ دی؟ ہاں زکوٰۃ سے زیادہ دے دیتے ہیں. زکوٰۃ سے زیادہ دے دیتے ہیں, یہ کیا؟ ارے ہم زیادہ نکال دیتے ہیں. تو یہ زیادہ دے دیتے ہیں, نکال لیتے ہیں اس سے زیادہ, یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اس کا ایک حصہ, اس کا ایک جو ہے مقرر کیا گیا کہ اتنی رقم, اتنا سونا, اتنی چاندی, اتنا غلہ, اتنے مویشی ہو, اس پر اتنا دن سال گزر جائے تو اس میں اتنی زکوٰۃ, وہ مقرر کیا گیا ہے. آپ کو اپنے مال کا حساب کرنا ہے, اپنی پراپرٹی کا, اپنے سونے چاندی کا, جو کچھ بھی ہے اس کا حساب کر کے, کتنا دن گزرا اس کا حساب ٹائم رکھ کے, جتنی زکوٰۃ ہے 2.5% اس کو نکال کے, پھر 8 جگہیں جو بتائی گئی ہیں ان جگہوں میں اسے تقسیم کرنا ہے. یہ زکوٰۃ کا صحیح مسئلہ ہے. قسم خدا کے میرے بھائیوں, میں بڑی بات نہیں کہتا ہوں, اگر اس زکوٰۃ کو ہی آج مسلمان مالدار جن کو اللہ نے دیا ہے صحیح ڈھنگ سے اور صحیح مصرف پر خرچ کریں, بہت سارے غریب جو آج مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں نا, دیکھتے ہیں بھیک, ابھی نکلیں گے باہر آپ دیکھ لینا, ہر مسجدوں کے سامنے اس طرح سے جو ہے نقاب اور بے نقاب اس طرح پہنے ہوئے جو بھیک مانگتے نظر آتے ہیں, اور اس طرح سے آپ جو دیکھتے ہیں مجبور لاچار اپنے محلوں میں, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. اگر صحیح ڈھنگ سے مسلمان اس ایک فریضے پر عمل کر لیں, یہ ساری چیزیں بہت حد تک ختم ہو جائیں. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے, کہتے ہیں بس ہم یہ چندہ دے دیتے ہیں, ہم اپنے اسکول میں دے دیتے ہیں, ہم اپنے مدرسے میں دیتے ہیں, اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا. شریعت ہمارے تمہارے دماغ سے نہیں چلتی, یہ ہماری تمہارے گھر کی کھیتی نہیں ہے جیسا چاہو ویسا چلاؤ. اس کے لیے ایک قانون ہے, ایک حد ہے, ایک ضابطہ ہے, اس کے مطابق کرو گے تو وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. تو زکوٰۃ میں بھی یہی معاملہ میرے بھائیوں. اس کے بعد 5ویں چیز حج. حج کا بھی یہی معاملہ ہے. حج فرض ہو جاتا ہے صاحب مال پر, جس کے پاس مال ہے, آنے جانے کی استطاعت ہے, راستہ ٹھیک ہے, اتنی چیزیں ہیں, حج فرض ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے, ابھی گھر لینا ہے, ابھی لڑکے کی شادی کرنا ہے. یہ سارے عذر حج کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. آج ہندوستان میں حاجی کا تصور کیا ہے, ایک بوڑھا آدمی, یعنی جب بڑھاپا آ جائے تب چلو حج کرنے کے لیے. نہیں میرے بھائی, جس وقت آپ کے پاس مال ہو گیا, آپ صاحب مال ہو گئے, آپ کی صحت ٹھیک, راستہ آنے جانے کا درست, حج فرض ہو گیا. اب بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا, اس میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا. لیکن یہاں پر پہلی بات تو تیار نہیں ہوتے, اور جب تیار ہوتے تب یہ سب معاملات, اور جب معاملات نہیں پڑتے تو پتہ چلا ہم کو کرسی پہ لے کے حج کرانا پڑتا ہے. یہاں تک پہنچ جاتے کتنے تو بیچارے حسرت لیے ہوئے چلے جاتے. تو ہر معاملے میں گڑبڑ. یہ 5 چیزیں جو بنیادی ہے میں نے بتائی, ان 5 چیزوں میں یہ حالات ہیں. یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے, جانتے ہی نہیں, اور اگر جانتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں جس پر ہمارا دل چاہے, ہماری مرضی. اسی طرح سے معاملہ میرے بھائی حقوق العباد کا, وہاں پر دیکھیے وہاں پر بھی یہی سارے معاملات ہیں. ایک حدیث آپ کو سناؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا. کیا کہا کہ جنت میں ماں باپ کا نافرمان نہیں جا سکتا. جنت میں کون نہیں جا سکتا؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بے نمازی جنت میں نہیں جا سکتا. وہ تو جائے گا, وہ تو جائے گا ہی نہیں. یہ کون سا ماں باپ کا نافرمان ہے؟ جو نمازی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اگر بے نمازی ہے وہ تو اسی جہنم میں جائے گا, اس کے لیے جنت تو آئی. بے نمازی کے لیے جنت کہاں, اس کے لیے تو جہنم آئی. کوئی سوال کرے, اس میں تو کسی کی دو رائے نہیں, کوئی فتویٰ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے.
کہ بے نمازی کے لیے جہنم نہیں، اس کے لیے تو جہنم ہی ہے۔ ماں باپ کا نافرمان یعنی وہ نمازی، وہ حاجی، وہ زکات دینے والا، وہ موحد جو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ کتنی بڑی وہی کیا کہنا چاہیے کہ کتنا سخت ضابطہ حقوق العباد کے سلسلے میں شریعت نے اس امت کو دیا ہے۔ آج دیکھ لیں کیا معاملات ہیں ہمارے گھروں میں، شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے، کہتے ہوئے۔ آج یہ جو اولڈ ہاؤس وغیرہ ہیں، بوڑھوں کے لیے الگ کیمپ بنا دیے گئے ہیں جسے اولڈ ہاؤس کے نام سے۔ وہ ماں، وہ باپ جس نے بچپن میں تمہارے جب تم کسی قابل نہیں تھے مختلف قسم کی تکلیفوں کو جھیل کر، اپنے پیٹ کو کاٹ کر، کیا کیا تکلیفیں اٹھا کر تمہاری پرورش کی، تم کو بڑا کیا، تم کو چلنا، پیر پہ چلنے کی طاقت بھر اس وقت تک سکھایا، تعلیم دی، سب کچھ اپنا خرچ کیا تمہارے لیے۔ لیکن جب یہی بڑے ہو گئے، تم بڑے ہو گئے اور یہ کمزور ہو گئے، یہ بوڑھے ہو گئے، مختلف بیماریوں میں گر گئے، تو اس وقت ان کو بوجھ سمجھا جائے گا، ان کو بوجھ سمجھ کر اپنے گھر سے دور کیا جانے لگا، ہٹایا جائے، یہاں تک کہ اٹھا کر ان کو اپنے گھر سے دور اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا۔ آج یہ المیہ ہے، یہ حقیقت ہے اس ملک کی بھی اور گھر گھر کی بھی، کسی نہ کسی ناحیے سے یہ حقیقت ہے، اللہ ماشاء اللہ میں نہیں کہتا لیکن ہے۔ اور کتنی زبردست وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنی بھی تم عبادت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، سب کچھ کرو، اگر ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، ان کا کہنا نہیں مانتے ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ تو یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے معاملات کو دیکھیں، تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، اس میں بھی معاملات یہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں چھوٹے پیمانے پہ ہم دیکھتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے پیمانے پر جانتے ہیں، ہم چھوٹے پیمانے کی بات جانتے ہیں۔ ہمارے وہاں ہیں لوگ بنگال والے ہیں، اس طرح سے اور دوسری چیزیں خریدنے والے ہیں، بیچنے والے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آتا ہے کوئی نیا خریدار، 10 روپے کی چیز ہے، قسم کھاتے ہیں کہ قسم سے اس کو میں نے 20 میں خریدا اور تم کو میں 30 میں 22 میں 25 میں دے رہا ہوں، 20 میں ہی مدل میں دے رہا ہوں، قسم کھا کھا کے اس اپنی چیز کو بیچ دیتے ہیں۔ اور جب وہ چلا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، دیکھو کیسا بنا دیا اس کو، آج اس کو چونا لگا دیا، آج اس کو بیوقوف بنا دیا، آج خوب کما لیا، خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو نہیں لوٹا تم نے، اس کو نہیں بیوقوف بنایا تم نے، خود بیوقوف بن گئے، خود تم دھوکے میں چلے گئے۔ صاف حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکا دیا اپنے کسی بھائی کو، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکا دیا۔ آج دھوکا دھڑی بالکل عام سی بات ہے، تجارت میں، لین دین میں۔ ایک مثال دی میں نے، اس طرح کی اور چیزیں اس میں ہیں، کانٹا مارنا، جھوٹ بولنا، اس سودا کوئی مال کا کرنا، بھر لینا کوئی اور مال، یہ تمام چیزیں دھوکا دھڑی میں آتی ہیں، حرام چیزوں میں آتی ہیں، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سارے معاملات، میں نے ماں باپ کی مثال دی، میں نے لین دین تجارت کی مثال دی، اسی طرح سے اور جو آس پڑوس اطراف میں رہنے والے دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقربا ہیں، ان کے حقوق کے تعلق سے آپ نظر ڈالیے تو ہر جگہ میرے بھائیوں معاملات ہمارے گڑبڑ نظر آتے ہیں۔ وہی میں نے کہا کہ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہ ہم حقوق العباد کو جانتے ہیں، نہ حقوق اللہ کو جانتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ رونا روتے ہیں یا گلا کرتے ہیں کہ اللہ ساری مصیبتیں ہم پر ہی کیوں آ رہی ہیں، ہم ہی کیوں پریشان کیے جا رہے ہیں، ہم ہی کیوں ستائے جا رہے ہیں، ہم ہی کیوں مظلوم ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر آفتیں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے، ستائے نہیں جائیں گے، تو کیا انعام ملے گا، کیا عروج ملے گا، کیا غلبہ ملے گا؟ اللہ نے غلبہ دیا، اللہ نے عروج دیا، اللہ نے حکومت دی، اللہ نے سلطنت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے قوت دی ہمارے اسلاف کو۔ دیکھ لیجیے تاریخ بتا کے دیکھیں، قرآن بھی کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن مومنین، غلبہ، حکومت، سربلندی، طاقت، اعزاز، سب کچھ تمہارے لیے، شرط ہے مومن بن جاؤ۔ جب تک مومن تھے، جب تک کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے، اس وقت تک ان کو اعزاز ملا، سربلندی ملی، حکومت ملی، سب کچھ ملا۔ اور جب سے انہوں نے چھوڑ دیا، اسی وقت سے ذلت اور پستی میں آتے چلے گئے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب کے ذہن میں آتا ہے، ہم بھی اگر کہیں تو کہہ دیتے ہیں، لوگ بھی یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ جب اتنا پورا کہ پورا
برباد ہی ہے، سب کے سب خراب ہی ہے، تو اصلاح کیسے ہو؟ میرے اکیلے کے کہنے سے کیا ہوگا؟ میں اکیلے کیسے صحیح کر سکتا ہوں؟ یہ ایک سوال نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ وسوسہ ہے جو شیطان ڈالتا ہے دل کے اندر، وسوسہ ہے۔ اس کا حل بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن ایک وسوسہ ہے، اس کو پہاڑ بنا کر شیطان پیش کرتا ہے۔ جب سب پورا محلہ، پورا معاشرہ، پوری مسلم قوم اس میں جو ہے پڑی ہوئی ہے، ہم پوچھتے ہیں جو ایسے غلط دھندے والے ہیں ان سے کبھی کبھی ہوتا ہے صاحب کا بات چیت، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیوں کرتے ہو؟ ارے کیا کرے ڈاکٹر صاحب، اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، ڈنڈی مارنی ہی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ کالا کانی کرنی ہی پڑتی ہے، اس کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ان کے دماغ میں ڈال دیا، وہاں سے نکلنا پہاڑ لگتا ہے، بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ کیسے؟ سنیے اس کا حل۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کیسے ہم نکلیں، کیسے ہم سدھاریں؟ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص راعی ہے، نگہباں ہے، کس کا؟ اپنی رعایا کا، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث سامنے رکھیں، اب دیکھیں اپنے آپ کو، گھر کا جو ذمہ دار ہے، جو مرد ہے، جو کماتا ہے، جو گھر کی ضروریات پورا کرتا ہے، اس کو نگراں اور محافظ کہا گیا ہے۔ کس کا؟ اس کی رعایا کا۔ اس کی رعایا کون ہے؟ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے زیر نگراں جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں وہ سب اس کی رعایا ہیں، محدود پیمانے پر وہ اس کی رعایا ہے۔ اب ان کا وہ ذمہ دار ہے، ذمہ دار کس اعتبار سے؟ شرعی اعتبار سے۔ ان کے اندر وہ شریعت کو نافذ کرے، دین کو نافذ کرے، غلط چیزوں سے روکے۔ اگر بچے نماز نہیں پڑھتے ان کو تنبیہ کرے 7 سال پر، 10 سال پہ نہیں پڑھتے مارے، اس کے بعد نہیں یہ زجر و توبیخ کرے، ان کو لائے، ان کو تعلیم دے، یہ اس کی ذمہ داری۔